السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق آج ہی کے دن 16 دسمبر 1971 کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ جو پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں پیش آیا، اسی حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ واقعہ محض ایک واقعہ ہی نہیں ہے، اس کے بہت سارے اسباب اور محرکات ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ آج ہمیں ان چیزوں کو جن کی وجہ سے یہ ناکامی ہمیں دیکھنی ہوئی، کس طرح ہم اپنے آپ کو ان اسباب اور محرکات سے بچا کر باقی ماندہ پاکستان کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو 6236 آیات ہیں، اس میں احکام اور اوامر و نواہی حلال و حرام کے متعلق جو آیات ہیں وہ علماء نے تقریباً 500 بیان کی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 500 آیات ہیں، باقی اتنی بڑی تعداد جو ہے آیات کی، وہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمائی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ باقی آیات زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کا تعلق دیگر قوموں کے احوال کے ساتھ ہے، افراد کے کردار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے اصل میں ہم کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ یہ دیکھو پہلی امتوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا رہا، جن اسباب اور جن وجوہات کی وجہ سے پہلی امتوں کو عزت ملی ہے، اگر آج بھی کوئی قوم ان اخلاقی قدروں کو اپنائے گی تو عزت اور وقار اس کا مقدر ہوگا، اور اگر آج بھی کوئی قوم پہلی قوموں کی طرح ان اصولوں کو نظر انداز کرے گی، عروج و زوال کے اس فلسفے کو پیش نظر نہیں رکھے گی، تو ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر اور نصیب ہوگی۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے احوال کو بیان کیا، اور اس آئینے کے اندر ہمیں اپنے احوال کو دیکھنا چاہیے۔ یہی حکمت ہے ان تمام واقعات کو بیان کرنے کی کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی آیات ہر ایسے واقعے کے بعد، افراد کا تذکرہ ہونے کے بعد، اسی مفہوم کی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ اس واقعے کے اندر، اس قوم کے اس حال کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے احوال کو اسی لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اس کے جو اصول قدرت اور اصول فطرت ہیں، وہ اٹل ہیں۔ جو قوم بھی ان کو اپنائے گی دنیا کے اندر وہی کامیاب ہوگی، سرخرو ہوگی۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، آپ قوموں کے احوال کو پڑھیں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، صرف اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے،
آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عذاب کی سب سے بڑی وجہ اخلاقی اقدار کو پامال کرنا تھا۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کی وجہ سے برباد کر دی گئی کہ لوگوں کے حقوق پر ڈالتے ہیں۔ قوم صالح بد کرداری کی وجہ سے برباد کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر قوموں کے احوال کو پڑھیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی ہدایات کو نظر انداز کیا، اخلاقی قدروں کو پامال کیا، انسانیت کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ہماری تاریخ کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان واقعات کا بھی اسی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جو بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو بھلا کیوں دہراتی ہے تاریخ؟ رزلٹ ایک ہی آتا ہے۔ اس لیے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے قوانین کو، قانون فطرت اور قانون قدرت کو جب کوئی قوم یا کوئی فرد نظر انداز کرے گا تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون تو بدلنے والا نہیں ہے، اس قوم اور اس فرد کی ناکامی نوشتہ دیوار ہوگی۔ یہ طے شدہ اصول ہے۔ اگر کوئی فرد ان کو نظر انداز کرے گا، کوئی قوم اس کو نظر انداز کرے گی تو دنیا کے اندر رسوا ہو جائے گی۔ تو پہلی قوموں کے احوال کو قرآن مجید میں اسی وجہ سے ذکر کیا گیا تاکہ آخری امت محمدیہ ان قوموں کے احوال کو پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم سے بھی وہی غلطیاں تو نہیں سرزد ہو رہی۔ میرے بھائیوں، میں اسی نقطہ نظر سے آج کا جو موضوع ہے 16 دسمبر 1971، یہ ہماری تاریخ کا المناک ترین دن تھا جب ہمارا ملک پاکستان دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ہماری تاریخ کے اندر 3 بڑے المیے ہوئے۔ 1258 کے اندر بغداد کا سقوط ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں، 1492 کے اندر غرناطہ کا سقوط ہوا عیسائی حکمران فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا ان کے اتحاد کے نتیجے میں، اور 16 دسمبر 1971 کے اندر سقوط ڈھاکہ ہوا۔ تینوں تاریخ کے ان المناک سانحات کا اگر آپ تجزیہ کریں، ان کا جائزہ لیں، تو ایک بات آپ کو کامن نظر آئے گی کہ تاریخ نے اپنے آپ کو کیوں دہرایا ہے۔ اس لیے کہ بعد کے لوگوں نے اگر عبرت نہیں پکڑی، اگر سبق نہیں سیکھا، تو جو بربادی پہلے ہوئی ہے، بربادی کا وہ دور پھر دوبارہ واپس آ گیا، وہی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے والی اور سیکھنے والی ہے کہ جب تک کوئی فرد اور جب تک کوئی قوم اپنی غلطیوں سے سیکھتی نہیں ہے، وہ سزا اس کو پھر ملتی ہے، بار بار اس کو سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان اور قومیں اس آزمائش پر پورا نہیں اتریں گی تو پھر ناکامی ان کا مقدر اور نصیبہ ہوگی۔ اسی تناظر میں ہمیں اپنی ساری تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح فرد وہ ہے اور صحیح قوم وہ ہے جو غلطیوں کا ادراک کرتی ہے، اپنی غلطیوں کو شعوری طور پر سمجھتی ہے، ان کا تجزیہ کرتی ہے اور مستقبل میں ان کا تدارک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرد بھی وہی کامیاب ہوتا ہے اور قومیں بھی وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ وہ آدمی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ وہ شخص بھی ناکام ہوگا اور وہ قوم بھی ناکام ہوگی جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، جو اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کرتے، جو ان غلطیوں کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
بلکہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنی ساری غلطیوں کا اور اپنی ناکامیوں کا جو ذمہ دار ہے کسی اور کو ٹھہرا دیا جائے۔ افراد کو بھی دیکھ لیں اور قوموں کو بھی دیکھ لیں۔ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کہ خود اس درجے کی محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی۔ سمجھدار اور دانا آدمی جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھنے والی ہیں، ادراک رکھتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے بڑی گہری بات کی ہے کہ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا پابند۔ یہ تقدیر کا رونا وہ شخص روتا ہے جو کم چور اور کم ہمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کر دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس فرد کو بھی اور اس قوم کو بھی کامیاب فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قسمت کا رونا یہ کمزور لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ہاتھ میں، افراد کے ہاتھ میں ان کی تقدیر تھما دی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے۔ اگر وہ ناکام ہوا ہے تو کیوں ناکام ہوا ہے، اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے۔ یہ نہ کہے جس طرح یہ آج کل طالب علموں کو ہوتا ہے نا کہ نمبر کم آئے تو پھر کہیں گے کہ جی پیپر بڑا مشکل تھا۔ بھائی یہ پیپر سب کے لیے یہی تھا جی، مارکنگ بہت ٹف ہوئی ہے۔ بھائی سب کی مارکنگ کرنے والے وہی لوگ تھے، اسی نصاب کو، اسی پیپر کو، اسی کے مطابق کچھ لوگوں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور کچھ ناکام ہو گئے۔ یہ کون ہے جنہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اصل میں میری ناکامی کا سبب میں خود ہوں۔ یہ فرد کا معاملہ یہی ہے۔ یہ تو میں نے ویسے طالب علموں کی مثال دے دی نا، اسٹوڈنٹ کی، آپ افراد کی مثال لے لیجیے۔ زندگی میں جتنے لوگ آپ کو ناکام نظر آئیں گے، کبھی اپنا جائزہ ہی نہیں انہوں نے لیا، کبھی تنقیدی طور پر اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے، اپنی ناکامیوں کا ملبہ اپنے بھائیوں پر، پڑوسیوں پر، عزیز و اقارب پر، دوست احباب پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، جی میں اس وجہ سے ناکام ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، فرد ہو یا قوم ہو، تو ان کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا بامعنی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنا تجزیہ کرنا سیکھ لیا، وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اقبال نے بڑی گہری بات کی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لہٰذا جو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب اور وجہ وہ بھی یہی ہے کہ 1971 کے اندر جس سانے سے ہم دوچار ہوئے، کیا ہم شعوری طور پر ان غلطیوں کو جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، کیا اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے شعوری طور پر ان غلطیوں کو سمجھا نہیں، ان کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی رہتی ہے۔ جب بھی وہ حالات پیدا ہوں گے، تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اگر ہم نے اس انجام سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرنا سیکھیں، اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر مت ڈالیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ لہٰذا سانحہ مشرقی پاکستان ہو یا اس سے پہلے جتنے بڑے سانحہ، سقوط بغداد،
1258, 1492 سقوط بغداد غرناطہ، اور 16 دسمبر 1971 سقوط ڈھاکہ۔ ان تینوں واقعات کا آپ جائزہ لیں، اس کے اسباب اور محرکات آپ کو قریب قریب ایک ہی نظر آئیں گے کہ بغداد جب تاتاری فوجوں نے حصار کے اندر لیا ہوا تھا تو اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا تھی، کس طرح وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کس طرح دفاعی ضروریات کو نظر انداز کیا ہے، کس طرح بحیثیت قوم جو ذمہ داری تھی، حکمرانوں کی جو ذمہ داری تھی انفرادی اور اجتماعی طور پر، کس طرح اس کو نظر انداز کیا گیا کہ اس کے نتائج پھر اس تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے کہ مسلمانوں کا صدیوں کا ذخیرہ، علمی ذخیرہ، فقہی ذخیرہ، وہ سارے کا سارا دجلہ اور فرات کی نظر ہوا۔ مسلمانوں کی سالہ سال کی ترقی تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی۔ غرناطہ کے اندر کیا ہوا؟ 800 سال کی حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئی، اور 800 سال کے بعد جب ابو عبداللہ محمد فرڈینینڈ عیسائی حکمرانوں کو کلا سونپ کے غرناطہ ان کے حوالے کر کے نکل رہا تھا، تو تاریخ ہمارے سامنے یہ منظر رکھتی ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ، جب یہ سقوط ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ایک طرح کی حالات ہر سانے کے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان حکمرانوں کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اپنے عہدے اور اقتدار کے لیے سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھئی ابو عبداللہ محمد نے تو اپنے باپ ابو الحسن کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ورنہ ابو الحسن وہ تھا، یہ غرناطہ کا آخری با اختیار حکمران کہ جس نے عیسائیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی، ادھر وہ دشمن کو شکست دے رہا ہے، ادھر اس کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب حالات یہ ہوں گے کہ اپنے ذاتی اقتدار اور جاہ و حشمت کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگ ملک کو دو پر لگا دیں گے، جب حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر لسانی، جغرافیائی، مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی فرقہ واریت اس طرح پھیل جائے گی کہ لوگ اس عصبیت کو اس سطح پر لے جائیں گے کہ ملک تک اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر کس طرح بقا ممکن ہے، کیسے بچنا ممکن ہے؟ اب دیکھ لیں کہ آج ہسپانیہ، علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ تو آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان 800 سال کی حکومت کے بعد مسلمان ختم ہو گئے۔ قرطبہ اور شبیلیہ کے شہر باقی ہیں، مسلمانوں کے آثار باقی ہیں۔ قرطبہ کی جامع مسجد جہاں علامہ اقبال کی وہ تصویر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصلی انہوں نے بچھایا ہوا ہے، اور کہ ایک مدت کے بعد وہ وہاں پر اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ الحمرا کا وہ محل موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، نہیں موجود تو مسلمان نہیں ہے۔ 800 سال کا اقتدار اس طرح ختم ہوا کہ ہسپانیہ، اندلس، اسپین آج مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ آپ ان تمام بڑے سانحات کا تجزیہ کریں تو ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہوئی ہر دور میں ایک ہی سبب، محرکات، وجوہات اور اسباب ایک ہی نوعیت کے ہیں کہ حکمران اور ارباب حل و عقد اس سطح پر گر گئے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی قربانی دینے سے بھی کوئی اجتناب نہیں کیا۔ لوگ فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، مذہبی فرقے ہیں، سیاسی فرقے ہیں، جغرافیائی اور لسانی فرقوں کے اندر لوگ بٹ گئے۔ پھر انجام یہی ہوتا ہے، لوگ اپنے ذاتی مفادات کو
اس سطح پر لے گئے کہ پوری قوم کا اجتماعی مفاد قربان کر دیا اس پر۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 16 دسمبر 1971 کا سانحہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا، جب کوئی قوم عروج و زوال کے اس پورے فلسفے کو نظر انداز کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، نتیجہ پھر وہی نکلے گا، تباہی اور بربادی پھر اسی طرح آئے گی۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 1971 کے اندر جو ہمارے ساتھ ہوا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ہم شعوری طور پر اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں آج پھر تو نہیں وہی کچھ ہم کر رہے۔ ریاست کو جو مضبوط کرتے ہیں، جو عوامل جو ریاست کی بقا کے ضامن بنتے ہیں، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ مذہب ہے، فوج ہے، عوام ہے۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذہب اصل میں یہ روحانی وحدت کی بنیاد ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیاسی وحدت کی بنیاد بھی بنے، اس لیے کہ سیاسی وحدت کے لیے مذہب اس وقت بنیاد بنے گا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریکٹر ہوگا، جب خلفائے راشدین جیسا کردار ہوگا، اس وقت مذہب ریاست کی بقا کی بنیاد بنے گا، ورنہ نرا مذہب آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ ورنہ بنگلہ دیش کے لوگ پہلے بھی کلمہ پڑھتے تھے، اب بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ مذہب ہم کو جوڑ تو نہیں سکا۔ اس لیے نرا مذہب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صرف اور صرف ریاست کی بقا کے لیے یہی کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار بھی چاہیے۔ یقیناً ریاست کی بقا میں مذہب اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کردار چاہیے، پیغمبرانہ شان چاہیے، اس کے لیے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جیسا کردار چاہیے، ورنہ مذہب ایک ہونے کے باوجود بھی ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ فوج جو ہے نا، یہ ریاست کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، ملک فوج بھی اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ اگر فوج کی بنیاد پر اور فوجی طاقت پر ملکوں کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، تو آپ کو جو دنیا کے اندر اتنی بڑی آپ ریاستیں بنتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ایسا کوئی المیہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری قریب کی تاریخ کے اندر، رشیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے رشیا ٹوٹا اور کتنے ملک وجود کے اندر آئے۔ لہذا فوجی طاقت بھی ایسی چیز نہیں، یہ دفاع کے لیے ضروری ہے۔ جو چیز ملک کی بقا کی ضامن ہو سکتی ہے، وہ ریاست اور عوام کا باہمی تعلق ہے، جس کی بنیاد ہم مذہب کو بنا سکتے ہیں ہوش مندی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ مذہب سے متنفر ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جو بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ مذہب کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے آڑ کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ لہذا یہ اپروچ ریاست کا تحفظ کرنے کے لیے، ہاں حکومت آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ اس طرح کی عصبیت کے نتیجے میں حکومت قائم کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ حکومتیں جب اس طرح کی عصبیتوں پر کھڑی ہوتی ہیں تو ریاست کا وجود خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو پھر کون سی چیز؟ ایک ہی چیز ہے کہ آپ بے شک مذہب کو بنیاد بنائیں، اور کوئی شک نہیں کہ مذہب روحانی وحدت کے ساتھ ساتھ
سیاسی وحدت کی بنیاد بھی کسی حد تک بن سکتا ہے مذہب، لیکن جب آپ مذہب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اس وقت جس المیے سے ہم گزر رہے ہیں وہ المیہ عجیب و غریب ہے کہ لوگوں نے عوام کا جو ریاست کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ جتنے بھی المیے ہوئے ہیں آپ ان سب کا تجزیہ کریں، یہ چیز آپ کو بڑی وہاں کامن ملے گی کہ عوام کا ریاست کے ساتھ۔ علامہ ابن خلدون نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ ریاست قوموں کا جو عروج ہے اس کے لیے انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے جسے آپ قومی عصبیت کہہ لیجئے یا گروپ سولیڈیرٹی کہہ لیں، کہ یہ عصبیت قوموں کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی زبان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عوام ریاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو ریاست اپنا وجود برقرار رکھے گی، لیکن اگر ریاست بحیثیت ریاست اور اس کے اندر حکومت کرنے والے ارباب حل و عقد عوام کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رکھیں گے، ان کے مفادات کا اس طرح تحفظ ہی نہیں کریں گے، ان کی ضرورتوں کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کریں گے، تو لوگوں کی دلچسپی ریاست سے اور حکومت سے ختم ہو جائے گی۔ پھر ریاست کا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ جو آپ پورا تجزیہ کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ لوگ اس طرح آپس میں بٹے ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں کہ 71 کے اندر ہم سے غلطیاں کیا ہوئیں، شروع میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی کہ جب تک فرد اور قوم اپنی غلطیوں کو شعوری طور پر نہ سمجھے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، پہلے بھی اس نے دہرایا۔ خدا نخواستہ اگر وہی غلطیاں دوبارہ ہم سے ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی۔ 1971 کا جو سانحہ ہوا تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی وہ کیا تھی؟ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ باوجود اس کے کہ پاکستان مسلم لیگ ڈھاکہ کے اندر قائم ہوئی اور اس کے بانیوں میں سر سلیم اللہ خان شامل ہے۔ 1940 کے اندر جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی وہ مولوی فضل حق شیر بنگال جن کو کہتے ہیں انہوں نے پیش کی تھی۔ 97% پاکستان بننے کے حق میں ووٹ بنگلہ دیشیوں نے دیا تھا، بنگال کے لوگوں نے دیا تھا، ادھر کے لوگوں نے اتنا نہیں دیا تھا۔ پھر بھی پاکستان قائم نہیں رہ سکا۔ کیوں؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم جس دور سے ایک دفعہ پاکستان کے وجود کو ایک دفعہ پھر خطرہ درپیش ہے، کبھی ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے، کبھی سندھ اور بلوچستان کے اندر علیحدگی پسندوں کی بات کی جاتی ہے۔ یہ دوبارہ یہ مسائل کیوں سر اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو المیہ ہمارے ساتھ 71 کے اندر ہوا تھا وہاں ہم سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی انڈیا ہمارے خلاف تھا، بھئی وہ تو خلاف ہی تھا، جی رشیا ہمارا دشمن تھا، جی ہم نے امریکہ پر انحصار کیا کہ 7واں بحری بیڑا اب پہنچا، کیا پہنچا ہماری مدد کے لیے۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے اور ان کا ادراک کرنے کی بجائے اپنی ناکامی کے اسباب خارج میں تلاش کر رہے ہیں۔ جب قوموں کا اور افراد کا حال یہ ہو کہ اپنا تجزیہ کرنے کی بجائے اور اپنی غلطیاں سمجھنے کی بجائے اور ان کی تلافی کرنے کی بجائے اس کے اسباب خارج میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے
تو المیت جنم لیتے رہیں گے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں میں اگر آپ ایک بڑی غلطی یہ کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ہماری جو قومی لیڈرشپ تھی وہ اس دور کے اندر آپ کو اس کا فقدان نظر آئے گا۔ علاقائی سیاسی جماعتیں اور مسلک کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی مذہبی جماعتیں انتہائی خطرناک ہیں، چاہے وہ کوئی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو مسلکوں کی بنیاد پر ہے نا جماعتیں، یہ توڑ دیں گی آپ کو، یہ اس ملک کا تیا پاچا کر کے رکھ دیں گی، اس لیے کہ یہ مذہب کو اور مسلک کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو علاقائی جماعتیں لسانی بنیادوں پر قائم ہونے والی جماعتیں ہیں، یہ ملک کی وحدت کی دشمن ہیں، یہ آپ کے ملک کو برباد کر دیں گی، یہ ملک کو توڑ دیں گی اگر ہمارے اندر وہ اجتماعی سوچ پیدا نہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے 71 کے اندر؟ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی ساری کی ساری، کلین سویپ، اور مشرقی پاکستان میں پاکستان عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان، ساری کی ساری وہ جیت گئی۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد یہ نعرہ کہ ادھر تم ادھر ہم، یہی لگنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیڈروں نے قوم کو علاقائی اور جغرافیائی عصبیتوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس دور کے اندر آپ کو کوئی جماعت ہی نظر نہیں آئے گی سوائے جماعت اسلامی اور ایک آدھ جماعت اور کے، جنہوں نے مشرقی اور مغربی دونوں پاکستانوں کے اندر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ شیخ مجیب الرحمان نے تو ادھر کوئی امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا اور ادھر ساری کی ساری سیٹیں جیت لی، ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ نتیجہ اس کا آپ دیکھ لیں، آپ تو ویسے ہی بٹ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں سیاسی طور پر۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، تو پھر اگر پاکستان ٹوٹا ہے تو یہ تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ہمیں قومی لیڈرشپ کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اور قومی جماعتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ وہ جماعتیں جن کا دائرہ اثر پورے پاکستان میں ہے، ان جماعتوں کی، ان رہنماؤں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف بھی کیجیے، لیکن ان جماعتوں کو مٹانے کی کوشش وہی لوگ کریں گے، وہ مافیاز کوشش کریں گے جن کو خطرہ ہے کہ اگر ان کی شہرت اس طرح رہی تو ہمارے مفادات متاثر ہوں گے۔ میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، پیپلز پارٹی جیسی قومی جماعت کو توڑ دیا گیا، سندھ تک محدود کر دیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود کر دی گئی، پاکستان یہ کیا اس کا نام پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، پورے ملک کے اندر اس کا دائرہ ہے۔ بھائی یہ تینوں جماعتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ یہ قومی ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بقا کی بات کرتے ہیں۔ وہ جماعتیں خطرناک ہیں آپ کے اس پورے ماحول کے اندر کہ جو آپ کو فرقوں کے اندر بانٹ رہی ہیں، جو آپ کو مختلف شہروں کے اندر اپنے مفادات، بس ایک شہر تک انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دائرہ اثر کو رکھا ہے اور پوری ریاست کی، پورے پاکستان کی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ 71 میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ بدبختی ہوگی، بد نصیبی ہوگی کہ جو قومی نوعیت کی لیڈرشپ ہے وہ مفقود ہو جائے کسی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر۔ لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو 71 کی ناکامی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب مشرقی پاکستان سے ادھر آنے والے لوگ یہاں ترقی دیکھتے ہیں
اور ادھر ان کے لیے وہ وسائل استعمال ہی نہیں ہو رہے. تو اگر ان میں سے کوئی لیڈر یہ کہے کہ مجھے لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب تک آپ مذہب کی بنیاد پر، صرف آپ مذہب کی بنیاد پر اکٹھا نہیں رکھ پائیں گے، لوگوں کے اقتصادی اور مالی مفادات کو اہمیت دیں. گیس بلوچستان سے نکلے اور وہاں کے لوگوں کو نہ ملے، معدنیات کسی خاص علاقے سے نکلیں اور وہاں کے لوگ محروم رہیں، تو آپ صرف اس وجہ سے پاکستان کو نہیں قائم رکھ سکتے کہ جی وہ بھی کلمہ پڑھتے اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. بھائی اور ان کے مسائل بھی تو دیکھو، ان کے مفادات بھی تو دیکھو. آج کا اخبار آپ دیکھ لیں، یہ اختر مینگل جو ہے بلوچستان کا لیڈر، تو اس نے ریکوڈیک کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے معدنیات نکلیں اور اس پر ہمارا حق ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس انداز میں جس طرح کے قطر کے اندر ہوا، آج بھی لوگ اگر اسی طرح سوچنا شروع کر دیں گے، تو پھر بھائی باقی پاکستان کی بھی آپ خیر منائیے، فکر مند ہوئیے کہ یہاں کی بیوروکریسی، پورے پنجاب کی بیوروکریسی پورے پاکستان پر ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو آپ صرف دین اسلام کی آڑ لے کر لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے، جب تک کہ لوگوں کے معاشی مفادات، اقتصادی ضروریات، ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. یہ غلطی پہلے ہم سے ہو چکی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ ایک ایک مہاجر کو ہاتھ سے پکڑا اور کسی نہ کسی انصاری کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا کہ بھائی اس کی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، اس کی ضروریات تم نے پوری کرنی ہے، اس کے تم ذمہ دار ہو. سب سے پہلے معاشی مسئلہ حل کیا لوگوں کا. حضور کی حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جب پیٹ میں کچھ نہیں نہ ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ بندہ ایمان ہی چھوڑ کے کفر کی طرف چلا جائے. لہذا ریاست اسلامی ہو تو اس کے ذمہ اور زیادہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے مفادات، لوگوں کی معاشیات. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو روحانی جرائم پر بھی معاشی سزائیں دیتا ہے. کہ آدمی نے روزہ توڑ دیا تو سزا کیا ہے کہ غلام آزاد کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو، یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو. یہ غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزہ توڑا ہے، روزہ اللہ کا فرض ہے، جرم روحانی ہے، سزا معاشی ہے. قسم توڑی ہے، زہار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، روحانی جرائم پر معاشی سزائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں معاشی مسئلہ بہت اہم ہے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جب تک آپ لوگوں کے معاشی مسائل حل نہیں کرتے، آپ کو ان پر اسلام کا حکم نافذ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں حکم دیا کہ جب تک قحط کا دور بیت نہیں جاتا اس وقت تک کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اگر آدمی بھوکا مر رہا ہے اور اس نے بھوک کی وجہ سے کوئی چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ مت کاٹو. پہلے لوگوں کے مفادات، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی معیشت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکم بعد میں نافذ ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1971 کے اندر جن اسباب اور وجوہات کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا، خدا نخواستہ آج پھر وہی مسائل اور پھر وہی اسباب اور محرکات تو پیدا نہیں ہو رہے. جب تک آپ سماجی سطح پر
معاشرتی سطح پر انصاف فراہم نہیں کریں گے، آپ ریاست کو وجود دینے میں ناکام رہیں گے، ریاست اپنا وجود برقرار رکھنے میں ناکام ہوگی۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرمایا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہ ہو۔ جب میں اور آپ ہی مرنے پر تلے ہوئے ہیں، جب بحیثیت قوم ہم سب تباہی کے سارے اسباب مہیا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں آزما سکتے۔ کہ اب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کعبے کو بھی چھوڑ دیا کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے دین کی پامالی کی، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا، تو رب کریم نے ابابیل کو اس وقت بھیجا جب اس کے وسائل نہیں تھے، جب قوم موجود نہیں تھی۔ جب قوم وجود کے اندر آ گئی تو اب کعبہ کی حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، وہ ماحول اور تھا، آج اور ہے۔ پاکستان جس کرب کے اندر آج مبتلا ہے پاکستانی قوم اور پورا ملک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں 16 دسمبر 1971 کا جو سانحہ تھا، وہی اسباب اور وہی محرکات کہیں دوبارہ ہمارے اندر وہی تو دوبارہ نہیں آ رہے۔ اگر وہی چیزیں دوبارہ ہمارے اندر آ رہی ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان کا وجود ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور پاکستان اس وقت جس آزمائش سے دوچار ہے اس میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا جو گلا کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں ماضی میں، اللہ ہمیں ان کا شعور عطا فرمائے اور ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔